پیارے بزرگوں اور دوستو آؤ اب ذرا میں تم سے خلاصہ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے جو آج ہمارے بیچوں میں آ کر انہوں نے نئے نئے انداز میں کبھی حدیث کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی نماز کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی روزے کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی قرآن کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا، کبھی اہل بیت کی محبت کے نام پر ماتم کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہکایا، کبھی اہل قرآن کے نام پر لوگوں کو بہکایا، کبھی اہل حدیث کے نام پر لوگوں کو بہکایا، کبھی تبلیغ کے نام پر لوگوں کو بہکایا۔ ان کا کام ہے یہ 1400 سال سے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ امت رسول کو کسی نہ کسی انداز میں توڑا جائے، گستاخ رسول پیدا کیا جائے، باغی رسول پیدا کیا جائے، غوث و خواجہ کے دشمنوں کو امت رسول میں پیدا کیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس پروردگار کی عظمت کے صدقے جائیں جب یہ قوم پیدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے ان ظالموں سے غلامان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے، دشمنان رسول سے عاشقان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم غلامان رسول کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اے بنگلور کے مسلمانوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، ان لوگوں نے جو جماعتیں بنائی تھی ان کا مقصد صرف ایک تھا، نماز کے نام پر لوگوں کو قریب بلاؤ۔ لوگ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو 25 سال کے ہو گئے کبھی انہوں نے طہارت نہیں سیکھی تھی، 25 سال کے ہو گئے کبھی انہوں نے وضو کے فرض و واجبات کو نہیں سیکھا تھا، 40 سال کے ہو گئے نماز کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ ایک دن ان کی جو ہے غیرت ایمانی للکاری کہ آخر کتنے گناہ کروں گا، کتنے گناہ کروں گا، انہوں نے توبہ کی نیت سے جب اللہ کے قریب ہونا چاہا تو یہ ملا ان کو نظر آیا اور یہ ملا کے قریب ہو گئے۔ ملا نماز کے نام پر ان کو قریب بلایا، ایک ملا حدیث کے نام پہ قریب بلایا، مگر جب حدیث اور نماز کے نام پر، قرآن کے نام پر قریب بلائے، آنے والا دین سیکھنے کی نیت سے آیا، خدا کا خوف حاصل کرنے کی نیت سے آیا، رسول اللہ کی غلامی کا شرف پانے کی نیت سے آیا، مگر یہ شرف دلانے کے بجائے یہ قریب بلاتے گئے، وضو اور طہارت کے مسئلے سکھانے کے بجائے، نماز اور روزے کے مسائل سکھانے کے بجائے انہوں نے اس کو دین سکھایا۔ کون سا دین سکھایا؟ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب اگر کوئی آدمی 4 مہینے جا کے آ جائے، آپ کے پاس تو عام ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں ملتے ہیں، پکڑ کے پوچھو کہاں گیا تھا؟ 4 مہینے سے نہیں دکھ رہا تھا، بولے دین سیکھنے گیا تھا۔ ارے کون سا دین سیکھا؟ کون سا دین سیکھا؟ بولے وہی دین سیکھا جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو رسول اللہ نے سکھایا۔ ارے میں بولا میرے بڑے بھائی کون سا دین سیکھا؟ ذرا بول رہے بڑے بھائی کیا سیکھا؟ 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ بولے طہارت سیکھا، وضو سیکھا، نماز سیکھا، قرآن سیکھا۔ وضو، نماز، طہارت کتنے دن میں سیکھا؟ بولے 4 مہینے۔ 3 منٹ کی طہارت کو 4 مہینے میں سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ 5 منٹ کے وضو کو سیکھنے تھے کو 4 مہینے لگے، 10 منٹ کی نماز سیکھنے کے لیے 4 مہینے غائب ہو گیا۔ نہیں تو دین نماز نہیں کچھ اور سیکھ کے آیا۔ اچھی بات نہیں، میں دین سیکھا، نماز سیکھا، طہارت سیکھا۔ والا ادھر ٹھہر گیا۔ نماز سیکھا؟ جی ہاں سیکھا۔ وضو سیکھا؟ بولو سیکھا۔ طہارت سیکھا۔ میں بولا اچھی بات ہے، چل بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم میرے کو۔ پھر کیا سیکھا؟ میں بہت آپ لوگ نہیں گئے تو آپ لوگ نہیں معلوم ہوں گا، بہت اندر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سنو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سنو، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ میں آ گیا تو بس ہے۔ میری نظر اب درگاہ والوں پہ نہیں، میری نظر اب جماعت والوں پہ۔ میں اب فی الوقت تقریر جو ہے یہ زیارت چہلم کرنے والے، برسی کرنے والوں کو نہیں سنا رہا ہوں، جو 4 مہینے کو جا کے آ اس کو سنا رہا ہوں۔ 4 مہینے بول نماز کے واجبات کتنے؟ نہیں سیکھا۔ اب بھی بولا دین سیکھا، نماز کے واجبات نہیں معلوم۔ میں بولا اچھی بات ہے، جان دے وضو سیکھا؟ جی سیکھا۔ میں بولا نماز میں کھڑا ہوا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا نہیں کرنا، کرے تو کیسا کرنا، نہیں کرے تو کیا کرنا؟ ارے باپ رے باپ، ایسا بھی ہوتا کیا مولا؟ دین سیکھا۔ کیا سیکھا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد میں اس کو پوچھا اچھی بات ہے، جان دے یہ تو بتا
غسل کے واجبات کتنے ہیں؟ ارے باپ رے، غسل ہے سوچ معلوم میرے کو، واجبات بھی ہے اس میں۔ بات سمجھو نوجوان، مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کوشچن کرتے کرتے تھک گیا سو، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگاں کل پوچھو جا کے، پکڑو گلیوں میں، کب تک چھوڑ کے رکھتے آپ لوگاں؟ پکڑ کے اب آپ لوگاں پوچھو، کل پھٹکے مارو، مار کے باہر نکال کے پوچھو، چل میاں بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، دین کا کوئی مسئلہ پوچھو انہیں نہیں بیان کر سکتا۔ پھر پوچھا، ارے گیا کہیں کچھ چار مہینے، بولا دین سیکھا۔ ارے اب کون سا دین ہے رے؟ نہ تے کو نماز آتی، نہ روزہ آتا، نہ زکات آتی، نہ حج آتی، نہ وضو، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں۔ اب کون سا دین سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بولا نہیں مول صاحب سیکھا، دین ہی سیکھا۔ میں بولا کیا ہے تیرا دین بول؟ بولا جھنڈا نہیں چڑھانا، درگاہ کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا۔ میں بولا اوہو، یہ تو انٹرنیشنل دین دکھ رہا۔ یہ سیکھ کے آیا انہیں، یہ سکھاتے لے کے جا کے۔ اب یہ اوپر کے، یہ فرسٹ ٹرپ میں یہ سکھاتے، سیکنڈ ٹرپ میں، سیکنڈ راؤنڈ، اب اس کے اندر نیکسٹ 4 منتھ، نیکسٹ 40 دن میں کیا ہوتا، اب اور خریب کرتے۔ پہلے خالی اوپر کے ایٹما دے دیے، جھنڈا، فاتحہ، سلام، درگاہ، چادر، پھول، عرس، یہ اوپر کے ایٹم دے دیے۔ اب ذرا انہیں ہو بہت اچھا ہے، ذرا زبردست، کھٹ کے اچھے مارا، لوگوں کو ہلایا، لے کے آ کے مشورے کرا۔ بولے یہ تو پٹھا پکا اسٹیمپنگ ہو چکی ہے۔ بولے اب اس کو اندر کے ایٹما دیو۔ بولے کیا ہے؟ اب لے گئے دوسرے سیکنڈ راؤنڈ میں۔ اب 4 مہینے گیا، پھر 4 مہینے کے بعد بلا کے کھڑا کرو، بول اب بول نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 8 مہینے ہو گئے۔ ارے نہیں معلوم مول صاحب، اب بول نماز میں سے وضو ٹوٹ گیا تو کیسا کرنا؟ وہ نہیں پوچھا مول صاحب۔ ارے پھر کیا سیکھا سیکنڈ راؤنڈ کے بعد؟ کیا سیکھا؟ تو بولے مول صاحب سیکھا، دین سیکھا۔ کیا سیکھا رے بتا تو صحیح؟ تو بولے حضور ہمارے جیسے ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور نعوذ باللہ نہ ہم کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، حضور کسی کی شفاعت نہیں کراتے ہیں، حضور کو معراج نہیں ہوئی ہے، وہ خواب میں سو رہے تھے، سوتے سوتے دیکھ لیا ہے، کسی کی خبر میں حضور نہیں آتے ہیں۔ یہ سیکنڈ راؤنڈ کی تعلیمات ہے، یہ سیکنڈ راؤنڈ کا نقشہ ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ پہلے گیا تھا تو دشمن اولیاء بن کے آیا تھا، دوسرے راؤنڈ میں گیا تو باقی رسول بن کے آ رہا۔ یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کا اسلام ہے۔ مگر سنو اے مسلمانوں، جب ہم اہل سنت کے غلام جمع ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم باغیت تم رسول تم کو نہیں بناتے ہیں، دشمن غوث و خواجہ تم کو نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم تو جامع محبت پلا کر تمہارا ہاتھ مدینے والے رسول کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، غوث و خواجہ سے ملاتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، علماء اہل سنت پکڑتے ہیں اور پیران کامل سے جوڑتے ہیں، کیونکہ مدینے والا رسول کہتا ہے، میرا آقا کہتا ہے، سارے نبیوں کا امام کہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو میری اہل بیت تک پہنچ جا، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور جو مجھ تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب خالی ان لوگاں اکیلے کرتے، دوسرے لوگاں تو اچھے چھنا حدیث۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بعض لوگوں نے کیا کیا، گاندھی جی سے ہندوستان لے لیا اور گاندھی جی کو لائٹ لے لیا۔ ان لوگوں نے بھی ایسی کیا، نبی سے حدیث لے لیا، نبی کی عظمت دل سے نکال دیا۔ یہ جتنے اہل حدیث ہیں ان کا عقیدہ ہے حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ان کی بدترین عقیدہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں۔ ارے میں نے کہہ رہا ہوں بھائی، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں کو کہیں کو گھور کے دیکھا ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور ان پڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اہل حدیث نے اپنے قرآن کے ترجمے اس طرح کیے ہیں کہ ہم نے اے نبی، ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں بڑا تعجب میں آگا اور اوہو کیا حدیث ہے بھائی، صحیح دکھ رہا ہے انہیں۔
لیبو لگا لیا صحیح بات کرے گی بولتا صحیح صحیح باتاں پورے غلط کرتا صحیح ایک صحیح بولتا باقی کا سب غلط بولتا بہت ڈینجر ہے پیارے دوستو ذرا غور کرو بولے حضور ان پڑھ ہے پھر بولے حضور نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گناہ کو معاف کر دیا مطلب کیا میں اگر بول جائے بنگلور کے مسلمانوں میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا آپ بولیں گے مولوی صاحب لیے کب بولیں گے نہیں معاف کر دیا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ لیے تھے بغیر لیے کہ معاف کرے بولنا مناسب نہیں ہے تو بولے اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے کیا مطلب حضور گناہگار تھے نعوذ باللہ تو میں ایک بات بولا پوری جماعت کو ارے دیوانے اگر تو نعوذ باللہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے نعوذ باللہ اگر گناہ ہوئے تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتا اچکائی کو صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی دیکھو آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہے لوکل ٹیچر کو رکھتے بولو نا آپ کے مسجد میں امام ہونا ہے امام صاحب ٹائی بن کے آتے سوٹ بوٹ پہن کے آتے رکھتے ارے واہ ٹائی والے امام کو نہیں رکھتے تو پھر گنہگار نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتے ارے میں نے بولا اگر تو نہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ جو گناہوں سے پاک ہے کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گناہ نہیں بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں 70 سال اگر کوئی کفر میں زندگی گزار دیا اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو 70 سال کا کفر نیکیوں میں بدل جائے اس کو نبی کہتے ہیں اس کو نبی کہتے ہیں ارے نادان تو نے نبی تو کہا ہے پھر گناہگار بھی کہا ہے اگر نبی ہو تو گناہگار نہیں ہو سکتا گناہگار ہو تو نبی نہیں ہو سکتا نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے گناہوں کو معاف کراتا ہے امت کا کفر معاف کراتا ہے امت کی خطا معاف کراتا ہے امت کی سیاکاریاں معاف کراتا ہے اب اس کو میں نے کہا ارے نادان اگر نبی گناہگار ہے تو نبی کا کلمہ پڑھا کہیں ایسے کا کلمہ پڑھ جو نیک ہے اور اب ان کی جماعت کے عالم آئے تو بولتے حضرت بہت نیک ہے امتی نیک ہو گیا نبی گناہگار ہو گیا تو میں بولا پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھا حضرت کا پڑھ لے کیسا پڑھے نقشبندی صاحب نئے نئے باتیں بولتے آپ بولا تیرے کو نہیں آتا تو ٹینشن کہیں کو لے رہا میرے کو بول میں سکھاتا ہوں بولو پڑھ لا الہ الا اللہ عبدالجلیل رسول اللہ ارے مول صاحب ارے میں بولا دیوانے نبی گناہگار کا نام نہیں ہوتا گناہوں کو بخشوانے کا نام نبی ہوتا اجی ذرا سوچو انسان تو تم بھی ہے انسان میں بھی ہوں نمازی تو تم بھی ہے نمازی تو میں بھی ہوں جس طرح تم بھی انسان میں بھی انسان ویسے ہی صحابہ بھی انسان ہیں جس طرح تم اور ہم نمازی ہیں صحابہ اکرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے تم بھی روزے رکھتے ہو ہم بھی روزے رکھتے ہیں صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے تم زکوٰۃ دیتے ہو میں زکوٰۃ دیتا ہوں صحابہ بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے لیکن ذرا غور کرو ساری کائنات کے مسلمان ایک طرف نبی کا بلال حبشی ایک طرف بات کیا ہے اے اللہ ساری کائنات نماز پڑھ رہی ہے بلال حبشی بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مولا دونوں برابر نہیں ان کی فضیلت اعلیٰ ہے اور ان تم ادنا ہے ساری کائنات کا مسلمان ایک طرف بلال حبشی ایک طرف مولا بات کیا ہے تو رب نے جواب دیا ہے ارے بندے سن تو نے صرف نماز پڑھا ہے تو نے صرف روزہ رکھا ہے تو نے صرف تقوی اختیار کیا ہے تو نے صرف پرہیزگاری کی ہے بلال بھی نماز بھی پڑھا ہے بلال تیرے جیسا روزہ بھی رکھا ہے بلال نے حج بھی کیا ہے بلال نے زکوٰۃ بھی دی ہے بلال نے تقوی بھی کیا ہے صحابی نے سب کچھ کیا نماز عبادت کی وجہ سے صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا صحابیت کا مرتبہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے مل گیا